الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بات کریں گے ملین مارچ کی، اقصی مارچ کی، ٹی ایل پی کا جو ہوا، بڑے دکھ کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا بندہ کہ جس کے سینے میں ایک دھڑکنے والا دل ہے، وہ اس واقعے پہ سوگوار نہیں ہوا ہوگا۔ کوئی شقی القلب بھی ہوگا، کوئی سنگ دل ہوگا کہ جو اس واقعے پہ اشکبار نہیں ہوگا، جس کا دل نہیں دکھا ہوا ہوگا۔ بالکل ناظرین، ایک جو ریاست ہوتی ہے نا، ریاست کی حیثیت ہوتی ہے ایک ماں کی، اور ہم سب جو ہوتے ہیں وہ ریاست کے بچے ہوتے ہیں۔ جب ریاست اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا کردار ادا کرے، خون کی ہولی کھیلے، تو پھر سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا واقعہ ہوا۔ بہت نقصان ہوا، اور اطلاعات کے مطابق دونوں طرف کا ہی نقصان ہوا۔ پولیس والے بھی شہید ہوئے اور ٹی ایل پی کے اہلکار بھی شہید ہوئے، لیکن اگر کمپیریزن کیا جائے تو ٹی ایل پی کے اہلکار جو ہیں ان کی شہادتیں بہت زیادہ ہیں نسبتاً تعداد میں۔ لیکن ناظرین، ایک چیز کی، یعنی یہ سارا ہماری ہمدردیاں، سارے ہمارے جو ہے حمایتیں ٹی ایل پی کے ساتھ ہیں۔ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ایک جیسے کہتے ہیں نا پرسہ کرنا، وہ والی بات ہو رہی ہے کہ ہر بندہ ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے، ہر بندہ ان کے لیے اچھے الفاظ کا ذکر کر رہا ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹی ایل پی کے خلاف بول رہے ہیں، اور جو بول رہے ہیں ٹی ایل پی کے خلاف، ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ ٹی ایل پی کے بارے میں ہمدردی کا اظہار کر رہی ہے، اور ہمدردی کا اظہار ہی کرنا چاہیے۔ جب جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ہم اس کو کوئی اچھا واقعہ نہیں کہیں گے، ظلم، بربریت، ہم اس طرح کے الفاظ ہی بولیں گے۔ تو جب ایک جماعت کے ساتھ اور ہمارے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جب اس طرح کا ظلم ہوگا، جب خون کی ہولی کھیلی جائے گی، جب ان کے خون میں ہاتھ رنگے جائیں گے، جب ان کے ٹرک کو آگ لگائی جائے گی، جب زندہ لاشیں گرائی جائیں گی، جب سینوں پہ گولیاں ڈائریکٹ ماری جائیں گی، تو پھر جو ہے کوئی اچھے کلمات تو نہیں نکلیں گے، آہیں نکلیں گی، سسکیاں نکلیں گی، فریادیں نکلیں گی، پھر یہی کچھ ہی ہوگا، اور یہی کچھ ہی ہو رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا واقعہ ہوا ہے، یہ بہت برا واقعہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا سانحہ ماڈل ٹاؤن تھا، یہ دوسرا سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، یہ دوسرا سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے، اور یہ تاریخ میں یہ بہت لمبے عرصے تک اس واقعے کو یاد رکھا جائے گا۔ اور جو حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، اس کو ناظرین یہ بھگتنا پڑے گا، قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور اس کو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ابھی فوراً ہی ادا کرنی پڑے گی یا بعد میں قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ قیمت ادا کرنے سے مراد کیا ہے کہ نون لیگ سیاسی طور پر ختم ہو جائے گی۔ ہاں، بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا تو کیا ہو گیا تھا، نون لیگ تو موجود ہے۔ نہیں، آپ سمجھیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، نون لیگ میں بہت بڑا ڈنٹ پڑا تھا، بہت بڑا ڈنٹ پڑا تھا، اور اس کے بعد نون لیگ کچھ بھی نہیں رہ گئی تھی، حیثیت ختم ہو گئی تھی۔ اور اب جو نون لیگ حکومت کر رہی ہے، یہ کسی کے سر پہ حکومت کر رہی ہے۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح حکومت ہو رہی ہے، اور کس کے سر پہ نون لیگ ناچ رہی ہے، اور کس کے سر پہ یہ سارا واقعہ سامنے ہوا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟
نون لیگ میں ایک اور ڈنٹ پڑے گا اور اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اچھا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، ایک سوال میرے دماغ میں آتا ہے اور کھٹکتا ہے، اور یہ میں ٹی ایل پی کے جو کارکن ہیں، جو مطلب کہ جو سمجھدار کارکن ہیں، بعض لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ جو مرید ہوتے ہیں، مرید کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مرشد نے کہہ دیا تو آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر یقین کرنا ہے۔ ہاں، مرید تو اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں، ٹھیک ہے، جو کہہ دیا، مرشد نے کہہ دیا کہ چھلانگ لگا دو آگ میں تو لگا دینی ہے چھلانگ، اور میں مطلب کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو، سمندر میں چھلانگ لگا دینی ہے۔ جو مرید پیر نے کہہ دیا، مرشد نے کہہ دیا تو مرید نے وہی ماننا ہے۔ تو ایک تو مرید اس طرح کے ہوتے ہیں، اور ایک مرید ہوتے ہیں عقل اور سمجھ والے، کہ یہ کہیں مرشد کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، مرشد کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے، کہ یہ وہ حالت بھی تو چیک کرنی ہے مرشد کی، تو اپنی عقل، اپنی فہم، اپنی فراست بھی استعمال کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جن مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مسلمان جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ اندھوں بہروں کی طرح اس پہ گرتے نہیں ہیں، وہ کم عقلوں کی طرح گرتے نہیں ہیں، وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد ان آیات پر عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، یہ مرشد کا حکم اس سے بڑا تو نہیں ہے نا۔ مرشد کا حکم قرآن پاک کی آیات سے تو نیچے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو نیچے ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض مرید سمجھتے ہوں ایسا کہ مرشد کا حکم قرآن سے بھی اوپر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسی سوچ دی گئی ہے مریدوں کو، یہ بہت ہی غلط سوچ ہے، کہ اگر کوئی مرید یہ سوچے کہ مرشد کا حکم قرآن سے بھی بڑھ کے ہے، سنت سے بھی بڑھ کے ہے، لیکن ایسے ہوتے ہیں مرید جو سمجھتے ہیں۔ تو میں مخاطب ہوں ان مریدوں سے کہ جو مرشد کے حکم پر سوچ سمجھ کے عمل کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ مرشد کیا کہہ رہا ہے اور مجھے عمل کرنا چاہیے کہ نہیں، اور اگر مرشد غلط ہو تو وہ اس کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان سے مخاطب ہوں، اور ان سے میں اپنے سوال کا جواب چاہتا ہوں، اور کمنٹ میں اگر ایسے کوئی مرید ہیں تو لازمی طور پر جو کارکن ہیں ٹی ایل پی کے، وہ میرے سوال کا لازمی جواب دیں کہ یہ جو مارچ ہے، یہ مارچ تو نکالا گیا تھا، مقصد کیا تھا؟ غزہ والوں کے ساتھ ہمدردی، یگانگیت کا اظہار کرنا تھا، ان کے ساتھ اظہار کرنا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہی تھا نا مقصد، تو یہی تھا مارچ کا، یعنی کہ یہ اقصی مارچ ہے نا، یہ اس لیے نکالا گیا تھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ کیا اسے کہتے ہیں، پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرے، دوسری بات یہ تھی، دو باتیں ہی تھیں، میرا خیال ہے تیسری کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب معاہدے شروع ہو گئے تو سوچنا چاہیے تھا کہ مارچ نکالنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ تو مجھے تو اس وقت بڑی حیرت ہوئی تھی کہ جب ٹی ایل پی نے مارچ کا اعلان کیا تھا، کیونکہ مارچ کا اعلان بنتا تھا بہت پہلے، یہ اس وقت بنتا تھا جب غزہ سٹارٹ ہوا تھا، اس وقت مارچ کا اعلان بنتا تھا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو دو باتیں مجھے لگتی ہیں، ایک بات مجھے یہ لگتی ہے کہ جو ابھی وہ جماعت اسلامی کو جو سینیٹر ہیں سابقہ، مشتاق احمد صاحب، وہ فلوٹیلا لے کر گئے ہیں اور بڑا ان کی وہ ہوئی، تو کچھ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید ان کی وجہ سے ٹی ایل پی کو کوئی وہ ہوئی ہے، ٹی ایل پی انسپائر ہوئی ہے، اور جو سعد رضوی صاحب ہیں وہ انسپائر ہوئے ہیں کہ بھئی اس بندے نے، مشتاق احمد نے اتنا بڑا کام کر دیا اکیلے بندے نے، اور اتنی شہرت کما لی اور اتنا یعنی اچھا نام کما لیا، تو ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی وجہ سے ٹی ایل پی کے جو لیڈر ہیں ان کے دماغ میں آیا کہ چلو ہم بھی کچھ کریں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کو کچھ کرنا چاہیے تھا۔ اور وہ بار بار مشتاق احمد صاحب مطلب کہ میسج بھی دے رہے تھے کہ جو امبیسی ہے، امریکن امبیسی کا گھراؤ کرو اور یہ کرو، اس طرح کے کافی سارے وہ میسج دے رہے تھے سیاسی جماعتوں کو۔ تو ٹی ایل پی بھی ایک سیاسی جماعت ہے، تو ایک تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ ان کا جو میسج ہے وہ اثر کر گیا ان کے اوپر، اور انہوں نے ٹی ایل پی نے مارچ کا اعلان کر دیا۔
یہ ایک بات ہے. حالانکہ جو لیڈر ہوتے ہیں نا وہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں. اچھا دوسرا کیا ہے جو رائے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ایجنسیوں نے ان کو استعمال کیا اور ایجنسیوں کے چکر میں آ گئے. کسی ایجنسی نے ان کو استعمال کر لیا کیونکہ اس وقت بنتا نہیں تھا. چلیں مارچ شروع ہو گیا, مارچ لاہور میں اپنا مظاہرہ کیا, لاہور سے نکل گئے, شاہدرہ پہنچے, شاہدرہ سے نکلے مرید کے پہنچے. اب جو ادھر معاہدے ہو رہے ہیں حماس کے اور اسرائیل کے اور امریکہ درمیان میں ضمانت دے رہے ہیں, اب وہ سارے کچھ ہو گئے, معاہدے ہو گئے. اب ان معاہدوں کے بعد تو مارچ کا اب ان معاہدوں کے بعد تو مارچ کا بالکل ہی وہ ختم ہو جاتا ہے, جواز ہی ختم ہو جاتا ہے. تو ان معاہدوں کے بعد پھر مارچ کا کیا جواز رہ جاتا تھا؟ وہاں پہ مرید کے میں اعلان کرتے ہیں کہ بھائی جس مقصد کے لیے ہم نکلے تھے وہ مقصد ہمارا حل ہو گیا ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں گارنٹی دے دی ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. سیدھی سادھی آسان سی بات تھی. لیکن ناظرین یہاں ایک پرابلم بھی ہے کہ جب بندہ نکل جاتا ہے ایک کام کے لیے تو پھر اس کے لیے فیس سیونگ مشکل ہو جاتی ہے. شاید سعد رضوی صاحب کو یہ ہو کہ اب میں مرید کے سے واپس جاؤں گا تو میرے لیے فیس سیونگ مشکل ہو جائے گی, میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اپنے کارکنوں کو جواب دینا, کیونکہ جب آپ نے کارکنوں کی تربیت اس انداز میں کی ہو کہ ان کو عقل اور سمجھ سے آری رکھا ہو تو پھر آپ ان کو جو بھی بات کرتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی. ہاں ایسا ہی ہے, پھر سمجھ میں نہیں آتے, پھر وہ آپ کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں, پھر وہ آپ کے خلاف ہی ہو جاتے ہیں. ایسے کارکن کہ جن کی عقل اور سمجھ نہیں ہوتی, جب کبھی آپ ایسا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ہی خلاف ہو جاتے ہیں. تو سعد رضوی صاحب جو ہیں ان کو جو ہے میری ساری ہمدردیاں سعد رضوی صاحب کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اچھے مقاصد میں کامیاب کرے. تو ان کے لیے بڑی پرابلم تھی کہ اب یہاں سے کیسے لے کے جائیں. تو انہوں نے ایک لمبی فہرست مطالبات کی سامنے رکھی گورنمنٹ کے. نیگوسیشن چل رہی تھی بیک ڈور ڈپلومیسی کے مطابق, بیک ڈور چینل سے بات چیت چل رہی تھی, لیکن وہ بات چیت کامیاب نہ ہو سکی اس وجہ سے کہ سعد رضوی صاحب کی جو فہرست تھی وہ بہت لمبی تھی. یہاں بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوا کہ اپنی اوقات دیکھ کے دانش مندانہ فیصلہ کیا جاتا, تو غیر دانش مندی کا ثبوت دیا گیا دونوں طرف سے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سعد رضوی صاحب نے غیر دانش مندانہ ثبوت دیا, نہیں, حکومت نے بھی غیر دانش مندانہ ثبوت دیا. اور یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ حکومت کے غیر دانش مندانہ اقدام یہ حکومت نے کیا, یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے. تو دونوں طرف سے ہی غیر دانش مندانہ ثبوت دیا گیا. بہرحال ناظرین جو نقصان تھا وہ تو ہونا تھا, ہو گیا. بعض اطلاعات 50 کارکنوں کی آ رہی ہے شہید ہوئے, بعض جگہ پہ 150 آ رہی ہے, بعض جگہ پہ 300 کی بھی آ رہی. ہو سکتا ہے کہ اس سے کم ہوں یا اس سے زیادہ ہوں, واللہ عالم. لیکن دیکھیے جان تو ایک بھی جو ہے نا وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے, اور دونوں طرف کی جانیں قیمتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پولیس کی جانیں زیادہ قیمتی ہیں اور ٹی ایل پی کی جانیں کم قیمتی ہیں, یا ٹی ایل پی کی جانیں زیادہ قیمتی ہیں, نہیں. لیکن ایک یہاں پہ ظلم و ستم ہوا ہے, اور اس کی طرف میں آپ کا وہ کرنا چاہتا ہوں, اشارہ دلانا چاہتا ہوں کہ پولیس کی جو اموات ہوئی ان کو تو بہت ہی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, لیکن جو اموات اور جو شہادتیں ٹی ایل پی کی ہوئی ہیں ان کو چھپایا جاتا ہے, ان کو نہیں لایا جاتا سامنے. یہ جو بات ہے یہ بڑی ہی غیر انسانی بات ہے کہ آپ جو ہے پولیس کی جو شہادتیں ہیں ان کو تو آپ ہائی لائٹ کر کے دکھائیں, اور جو ٹی ایل پی کی شہادتیں ہیں ان کو دبا کے رکھیں. یہ غیر انسانی بات ہے اور یہ اچھی بات نہیں. اور اس سے بھی ایک بری بات اور میں بتاؤں, وہ کیا ہے کہ جو پولیس کی ہوئی ہیں اموات ان کو تو آپ کہیں شہادتیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کو شہادتیں کہیں, وہاں پہ جو جاں بحق ہوئے ہیں افراد, اور جو یہاں پہ ہوئے ہیں
TLP کے آپ کہیں کہ مر گئے، آپ ان کے لیے شہادت کا لفظ نہ بولیں. دیکھیں وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے تھے نا، وہ بھی ان کا مقصد بھی تو دین کا ہی تھا کہ وہ غزہ والوں کے ساتھ یگانگیت اور ہمدردی کے لیے نکلے تھے. وہ ان کا مقصد تھا کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے، تو ان کا تو نیک مقصد ہی تھا. تو اب وہ جانیں انہوں نے دی تو ان کو بھی تو شہید ہی کہا جائے گا. تو آپ دونوں کو شہید کہیں. اس کے بعد جو پرنٹ میڈیا ہے اور جو مین سٹریم میڈیا ہے اس میں TLP کا کوئی خبر نہیں، کوئی وہ نہیں. اور پھر ان کو جتھے کہنا، بعض اینکر ان کو جتھے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے، یہ بھی غیر انسانی بات ہے کہ وہ ایک باقاعدہ سیاسی تنظیم ہے اور جتھا کہہ کے آپ ان کے لیے غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں. یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. اس لیے آپ اچھے الفاظ کا اچھے استعمال کریں. یہ میں اینکر جو مین سٹریم میڈیا پہ ہیں وہ ان سے بات کر رہا ہوں، میں ان کے نام نہیں آپ کے سامنے لینا چاہتا. میرے لیے وہ قابل احترام ہے، لیکن وہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ قابل احترام نہیں ہے. آپ میرے TLP سے ہزاروں اختلافات سے، میں نہیں سمجھتا کہ TLP جو ہے کوئی سنجیدہ جماعت ہے یا ان کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ سنجیدہ ہوتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ان کے فیصلے بچکانہ ہوتے ہیں اور غلط وقت پہ یہ غلط فیصلہ کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا ویلے دی نماز تے ویلے دیاں ٹکراں. یہ TLP کا بالکل وہی حساب ہی ہے، ویلے دی نماز تے ویلے دیاں ٹکراں. ٹھیک ہے، ان کے سارے فیصلے جو ہوتے ہیں نا، بلکہ اکثریت فیصلوں میں کہہ لیں کہ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں بے وقت کے. اور یہ جو اقصی مارچ ہے یہ بھی اس کی ایک مثال ہے، تازہ ترین بے وقت. اور کتنا نقصان ہوا TLP کا. اور اب TLP اٹھ نہیں سکے گی، کافی عرصے تک اٹھ نہیں سکے گی. بہرحال ناظرین، میری آنکھیں سوگوار ہیں اور پورا پاکستان سوگوار ہے، دنیا اسلام سوگوار ہے کہ یہ اچھا واقعہ نہیں ہوا. تو یوں سمجھے کہ میں اظہار سوگواری ہی کر رہا ہوں، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی ہی کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے حالات بہتر فرمائے. اور ہماری حکومت جو ہے اس سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے. اور جو جماعتیں ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی ہوش کے ناخن لیں اور وہ اپنے کارکنوں کا اس طرح بے دریغ استعمال نہ کریں کہ بعد میں ہفکی اٹھانی پڑے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.